نماز کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور نبی اکرم نے بڑی تاکید فرمائی۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اسلام کی بنیاد اللہ رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، جو اللہ رسول نے کہہ دیا حاضر، اور اس کا ستون نماز ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فاقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، من ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ صبح کے درس میں ایک روایت گزری ہے مشکوٰۃ شریف کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے جان نثار صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ خلیفہ وقت تھے، آپ نے مختلف صوبوں کے گورنر جو تھے ان کے پاس ایک تحریر بھیجی، اور اس تحریر میں یہ لکھا کہ تمہارے معاملات میں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ نماز کا ہے۔ جس نے نماز کے معاملے میں دھیان دیا اور نماز کو قائم کیا، اس کے لیے باقی سارے امور آسان ہو جائیں گے، اور جس نے نماز کے معاملے میں کوتاہی کی، سستی کی نماز کے بارے میں، تو اس کے لیے باقی جتنے امور ہیں وہ عام سے ہو جائیں گے۔ جس گورنر نے نماز کا خیال نہیں کیا، باقی اور معاملہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھ لیں جو صورتحال ہے، ڈنڈے کی نوک پہ یا مختلف سزائیں تجویز کر کے کیا لوگوں کو راہ راست پہ لائیں گے، جب قانون بنانے والے اسمبلی میں بیٹھے حکمران بھی بے نمازی ہوں، وہ کیا لوگوں کو راہ راست پہ لائیں گے، دیانتداری کا درس دیں گے، کیسے معاملات؟ ان کے لیے تو پہلا سبق یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو، جیسے حضرت عمر نے نماز کے معاملے میں اپنے ہر صوبے کے گورنر کو پابند کیا، ہم بھی پابند کریں کہ مسجد کا یہ والا جو حصہ ہے، اس میں جو دکان کھلی ہوگی اس کا چلان ہو جائے گا، اتنی جرمانہ لگ جائے گا، جیسے حرم میں ہوتا ہے اتنی جرمانہ لگ جائے گا، لہٰذا آذان جیسے ہو اس کے بعد آدھا گھنٹہ کوئی دکان نہ کھلے، پھر دیکھیں کیسے لوگ نمازی بنتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے بندہ خود بھی نمازی ہو۔ آپ اس آیت کو دیکھیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اگر کوئی بندہ دل رکھنے والا ہو، صاف ذہن رکھنے والا ہو، وہ سوچے سمجھے تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے کس حکم کے ساتھ نماز کو جوڑا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے، کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے مومن نماز کے لیے چلا جاتا ہے اور کافر نماز کے لیے نہیں جاتا۔ اور پچھلے دنوں تو کتاب الصلاۃ، مشکوٰۃ کی کتاب الصلاۃ میں سے نماز کا ہی درس چل رہا تھا، اس میں ایسی روایات گزری ہیں جس میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ پھر اس پر شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحث کی ہے، انہوں نے کہا بعض اصحاب کے نزدیک فقد کفر کفر ہے کہ اس نے کفر کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے اشیۃ اللمعات میں شرح مشکوٰۃ میں یہ لکھا ہے کہ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک تو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا وہ واجب القتل ہے،
کہ قاضی کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ عمل لوگوں کو بے راہ روی کی طرف لائے گا اور لوگ نماز چھوڑنے پر عادی بنیں گے، تو قاضی اگر یہ فیصلہ سناتا ہے تو سنا سکتا ہے۔ یہ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک ہے، اور اس بات کو اشیۃ اللمعات شرح مشکات میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ لیکن جس امام کے ہم پیروکار ہیں، امام ابو حنیفہ، وہ کہتے نہیں، فقد کفر کا مطلب یہ ہے کافرانہ روش، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کفر سے مراد کافرانہ روش ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے جو اس حدیث کی نزاکت کو دیکھ کے اجتہاد کرتے ہوئے مسئلہ بیان کیا ہے، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو قاضی اس کو قید میں کرے، جیل میں بند کرے، اور اس وقت تک اس کی سزا ختم نہ ہو جب تک کہ وہ پکی توبہ کر کے نماز کا عادی نہ بنے۔ یہ دیکھا جائے سب سے نرم مذہب جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کا ہے کہ انہوں نے لچک دکھائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ہے تو وہ مسلمان، گناہ کبیرہ کا تو مرتکب ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ عام نہیں ہے، بڑا عظیم گناہ کبیرہ ہے، تو اس پر اس کو ایسے نہ ہو کہ بالکل لچک دے دی جائے اور وہ اس گناہ میں بڑھتا جائے اور اس کی سستی کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گناہ میں مبتلا ہوں۔ تو لہٰذا قاضی یہ فیصلہ سنا سکتا ہے، اس کو قید میں ڈالے اور اس وقت تک اس کی سزا معاف نہ کرے جب تک کہ وہ توبہ کر کے نماز کا عادی نہ بنے۔ یہ صورتحال ہے، باقی یہ سرکار کا فرمان ہے، ہمارے لیے عبرت ہے۔ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔